السلام علیکم ناظرین، پچھلے ہفتے کی ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام و حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں اور پھر ذریعہ معاش کے لیے طرح طرح کی فیلڈ میں قسمت آزمانے نکل جاتے ہیں، لیکن ہر طرف سے مایوسی کے بعد آخر میں یہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مسجد کو ہی تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ذریعہ بھی بناتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ آتی ہے کہ ان اماموں کو مسجد سے بہت ہی کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اتنے کم تنخواہ میں اماموں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مسجد کے اماموں کی تنخواہ کے علاوہ کچھ ایکسٹرا انکم بھی ہوتی ہے، مثلا قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، چھوٹے موٹے پروگرام، نکاح خوانی، جنازے کی نماز وغیرہ۔ اور کچھ نیک دل لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہدیۃً پیش کر دیتے ہیں۔ بھلے ہی ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بہت ہی کم ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں آج کے زمانے میں جو اپنے اماموں کی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال گزرے کہ پھر اس طرح تو ایک امام لاکھوں روپے مہینے آمدنی کما لیتے ہوں گے۔ تو ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں 1 سے 2% لوگ ہی ایسے ہیں جو قرآن خوانی، فاتحہ خوانی یا چھوٹے موٹے پروگرام کرتے ہیں۔ نکاح خوانی اور جنازے کی نماز سال میں کتنے ہوتے ہوں گے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان ایکسٹرا انکم سے امام صاحبان لاکھوں تو نہیں کماتے، لیکن ہاں تنخواہ کو ملا کر اتنی ضرور ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اماموں کی ان ایکسٹرا انکم کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میرا ایک کولر تھا، وہ خراب ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک مقتدی کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بلایا، اس نیت سے کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے تھوڑے کم پیسے لے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے پیسے ہی نہ لے۔ کولر ٹھیک کرنے میں بمشکل 15 سے 20 منٹ لگے، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، امام صاحب دوسروں سے تو میں 600 روپے لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے 500 روپے دے دیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کام کا یہ مجھ سے 500 روپے مانگ رہے ہیں، جس میں بمشکل 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگا، لیکن مجبوراً مجھے 500 روپے اسے دینے پڑے۔ کچھ مہینوں بعد اس نے اپنا ایک نیا فلیٹ خریدا اور مجھے اپنے فلیٹ میں اس غرض سے لے گیا تاکہ میں قرآن مجید پڑھ کر اس کے لیے دعائیں کر سکوں۔ اس درمیان میرا 3 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ واپسی کے وقت اس نے مجھے 100 روپے ہدیۃً پیش کیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا کہ 3 گھنٹے کی قیمت 6000 روپے ہوتی ہے، لیکن آپ ہمارے اپنے ہیں، اس لیے آپ صرف 1000 روپے دے دیں۔ اتنا سنتے ہی پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور کہنے لگا کہ حضرت، قرآن شریف پڑھنے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ انمول ہے۔ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قیمت اگر پوری دنیا کو دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا۔ جب ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تو بھلا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اس کی قیمت ادا، تو پھر میں آپ سے مانگوں گا کیوں؟ میں آپ سے قرآن مجید پڑھنے، دعا کرنے کی قیمت نہیں مانگ رہا، بلکہ اپنے وقت کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ جب آپ 15 سے 20 منٹ کے 500 روپے لے سکتے ہیں تو پھر میں 3 گھنٹے کے 1000 روپے کیوں نہیں لے سکتا؟ مجبوراً اس نے مجھے 1000 روپے دیے، لیکن ہمیشہ کے لیے میرے پیچھے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، مجھ سے سلام دعا تک بند کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے جو پہلے میری تعریفیں کیا کرتا تھا اب وہ میری صرف برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی کوشش کی میں نے اس کو سمجھانے کی، اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا۔ ناظرین، اس امام صاحب کے اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج کل کا مسلمان کس طرف جا رہا ہے۔ امام صاحب کو اگر 10 سے 15 منٹ ٹائم دیں تو اس کی پوری مکمل قیمت وصول کریں، اور اپنے امام صاحب سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیں، پھر بھی 1500 روپے دینے میں ان کی جان نکلتی ہے۔ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے کا فلیٹ خرید لیتے ہیں، لیکن امام صاحب کو دیتے ہوئے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خدارا ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے امام کی عزت کریں، اپنے امام کی خدمت کریں۔ یہ امام، یہ علماء کرام، انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ آپ کا ایک ایک روپیہ اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اپنے امام کو آپ 1000-2000 روپے ہدیۃً پیش کر دیں، اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، لیکن ہاں ہمیشہ اس میں برکت رہے گی۔ اور میں ان تمام اماموں سے، تمام مدرسین سے جو علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ مسجد اور مدرسے کے بھروسے ہرگز نہ رہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے جس طرح سے مسجد میں امامت کی کہ اپنا ذریعہ معاش کچھ اور کیا اور مسجد میں فی سبیل اللہ امامت کی، ضرورت ہے کہ آج ہم بھی مسجد میں فی سبیل اللہ امامت کریں۔ ان عوام کے بھروسے نہ رہیں، ان ہدیوں کے بھروسے نہ رہیں، بلکہ اپنی ذریعہ معاش کچھ اور بنائیں۔ آج آن لائن کا زمانہ ہے، آج کچھ بھی آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ الحمدللہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ میں ذریعہ آمدنی کچھ اور بناؤں اور فی سبیل اللہ مسجد میں امامت کروں۔
اور اس کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی، کئی مرتبہ میں نے بزنس کیا، بھئی اللہ کی مرضی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تک میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ اب میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ جس دن میرا یوٹیوب چینل انکم دینا شروع کر دے، اس دن سے میں فی سبیل اللہ مسجد میں امامت کروں گا۔ تو آپ بھی اپنا قدم بڑھائیں اور آمدنی کا ذریعہ کچھ اور نکالیں، فی سبیل اللہ امامت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو عوام کی طرف سے بے پناہ محبت ملے گی، عزت ملے گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسے بھی کما پائیں گے۔ ڈیجیٹل دور ہے، آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے بڑی آسانی سے کما سکتے ہیں، بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔